جناب احسان الحق ورک سینئر ایڈوکیٹ ایک بہت سینئر وکیل ہیں۔ عرصہ دراز سے وکالت کے شعبے سے منسلک ہیں۔ تعمیر پاکستان فورم انہیں موجودہ عدالتی نظام پر خطاب کی دعوت دیتا ہے۔ ان کا خطاب ملاحظہ فرمائیں۔ سینئر ایڈوکیٹ جناب احسان الحق ورک کا خطاب۔ میرا تعلق قائم پور ورکاں ضلع گجرانوالہ کے ایک زمیندار گھرانے سے ہے۔ میری زمینیں سید محمد ناصر علی کی زمینوں کے قریب واقع ہیں۔ عدالتی نظام 1500 قبل از مسیح کی ضرورت تھی، جب بادشاہ انتظامیہ اور انصاف کے تمام اختیارات رکھتا تھا۔ موجودہ نظام انگریزوں نے نافذ کیا تھا۔ پورا عدالتی نظام مندرجہ ذیل قوانین پر مبنی ہے۔ نمبر 1 سول پروسیجر کوڈ 1908۔ نمبر 2 کرمنل پروسیجر کوڈ 1898۔ نمبر 3 پاکستان پینل کوڈ ویسٹ پاکستان۔ نمبر 4 لینڈ ریونیو ایکٹ۔ اپیل کا حق ہائی کورٹس کے پاس ہے۔ بینکاری عدالتوں کا اپنا الگ عدالتی نظام ہے۔ یہ سچ ہے کہ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار ہے۔ انصاف کی فراہمی میں تاخیر کی کئی وجوہات ہیں جو درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 نوٹس کا نظام کافی طویل ہے۔ اسے معقول بنانے کی ضرورت ہے۔ اسے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن وہ نظام کو تبدیل کرنے میں کوئی تکلیف نہیں اٹھاتے ہیں۔ نمبر 2 پولیس کے ذریعہ کی جانے والی تحقیقات اکثر ناقص پائی جاتی ہیں۔ بدعنوان افسران کچھ خامیاں رکھیں گے تاکہ انصاف میں تاخیر ہو یا مجرموں کو سزا نہ ملے۔ نمبر 3 پولیس افسران کو دفعہ 169 کے اختیارات حاصل ہیں۔ اگر وہ کارروائی کے کسی بھی مرحلے پر چاہیں تو اپنی رپورٹ واپس لے سکتے ہیں اور نئی رپورٹ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ کرپشن کا گیٹ وے ہے۔ نمبر 4 پولیس غیر قانونی فائدے حاصل کرنے کے بعد ایک ضمنیوں کو بھیجتی ہے۔ اس نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ نمبر 5 زمین کی تقسیم دفعہ 135 کے تحت دستیاب ہے، لیکن پٹواری اپنا فرض ادا نہیں کرتا۔ ہر 4 سال بعد جمع بندی کی جانی چاہیے، لیکن قواعد کے مطابق کام نہ کرنے پر پٹواری سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ وہ پیسہ کمانے کے لیے عام زمیندار کو بے وقوف بناتے ہیں اور کوئی بھی اعلیٰ افسران بے ضابطگیوں کا نوٹس نہیں لیتا۔ میاں شہباز شریف نے لینڈ ریونیو سسٹم کو ڈیجیٹلائز کیا تھا، لیکن پٹواری اب بھی اپنے نظام پر عمل پیرا ہیں اور کرپشن جاری ہے۔ چیف جسٹس غیر ضروری تاخیر سے بچنے اور کرپشن پر قابو پانے کے لیے ضروری قانون سازی کر سکتے ہیں، لیکن انہیں بھی پرواہ نہیں۔ نمبر 6 وکلا فیصلے میں تاخیر کے لیے متفرق درخواستیں دائر کرتے ہیں۔ اسے درست کیا جا سکتا ہے اور طریقہ کار CPC میں موجود ہے، لیکن چیف جسٹس کوئی توجہ نہیں دیتے۔ نمبر 7 یہ چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی نگرانی کریں کہ قواعد پر مناسب طریقے سے عمل کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ اسے ضروری قانون سازی کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا خیال نہیں رکھتا۔ گرجن سنگھ رات کے وقت سو نہیں سکا تاکہ رات کے وقت کوئی خلاف ورزی نہ ہو۔ نمبر 8 یہ کہا گیا تھا کہ اگر جج کی تنخواہ معقول ہے تو وہ رشوت قبول نہیں کرے گا، لیکن یہ نظریہ بھی ناکام رہا کیونکہ انہیں ایک بار 3 تنخواہیں دی گئیں، لیکن کرپشن جاری رہی۔ ایک وکیل پریکٹس شروع کرنے کے فوراً بعد ہی ایک خوبصورت گاڑی کی توقع کرتا ہے۔ نمبر 9 چیف جسٹس غیر ضروری تاخیر سے بچنے اور کرپشن پر قابو پانے کے لیے ضروری قانون سازی کر سکتے ہیں، لیکن انہیں کبھی پرواہ نہیں۔ اسموک پر قابو پانے کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ ان دنوں اسکولوں کو بند کرنے کا واحد حل ان کے پاس ہے۔ نمبر 10 آج کل زیادہ تر ججوں کا تقرر کیا جاتا ہے جو پہلے وکیل تھے۔ یہ نظام ناقص ہے۔ وہ جج کی ذمہ داریاں
संभालने के बाद भी बदउनवानी की हिकमत अमली जारी रखते हैं। नंबर 11, निगरानी और निफाज का निज़ाम मौजूद है लेकिन आला हुकाम इस पर अमल नहीं करते। नंबर 12, वकला को जाती मुफादात के तहत जज मुकर्रर किया जाता है, वो कठपुतली और बदउनवान है। उनसे इंसाफ की तवक्को कैसे की जा सकती है? तकर्रुरियां खालिस्तन मेरिट की बुनियाद पर होनी चाहिए। नंबर 13, हर जगह लॉ कॉलेज कायम किए गए हैं, मेरिट का कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ तक कि असातिज़ा के पास भी कानून पढ़ाने के लिए काफी अहलियत नहीं है। नंबर 14, निज़ाम को रातों रात दुरुस्त नहीं किया जा सकता, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन जितनी जल्दी मुमकिन हो कोशिश शुरू की जानी चाहिए। नंबर 15, हमारी हुकूमतें बैरूनी ममालिक के साथ मुआहिदे करती हैं। अब किसी भी तनाज़े की सूरत में दायरा इख्तियार गैर मुल्की अदालतों के पास है। इस तरह के मुआहिदों पर दस्तखत करते वक्त हमें दूसरी हुकूमतों को कायल करना चाहिए कि वो गैर मुल्की अदालतों की बजाय पाकिस्तानी अदालतों को फैसले के लिए रखने पर रजामंद हों। बुराई की जड़ देर और गलत इंसाफ है। ये अंग्रेज के बच्चे भी क्या गर्मियों की छुट्टियां लेकर वापस यूरोप जाते हैं? बिल्ली के गले में घंटी बांधना जरूरी है। आप चाहते हैं तो इस अच्छी बात को आगे बढ़ाएं ताकि आपकी आने वाली नस्लें ही इससे फायदा ले लें।